नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है सर्दियों की एहतियात। आज हम इससे मुतल्लक बात करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस खित्ता में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस खित्ते को चारों मौसमों से नवाजा है। हम सर्दियों के मौसम को भी इंजॉय करते हैं, आजकल से हम गुज़र रहे हैं। उसके बाद बहार का मौसम, गर्मियों का मौसम और ख़ज़ां का मौसम, सारे ही मौसम अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरती लिए हुए होते हैं और हर मौसम का एक अपना मज़ा होता है। हर मौसम को एंजॉय करने के लिए कुछ उस मौसम के मुताबिक आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं और आप उन तदाबीर को अपना के उस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। चूँकि आज का हमारा मौजू जो है वो है सर्द मौसम की एहतियात, यानी सर्दियों में आपने क्या क्या एहतियात करनी है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, इसका मज़ा लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप को जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है उनमें ये कि आप एंजॉय करने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप बीमार ना हों। आपको छोटी छोटी बीमारियों के लिए अपने मौलज के पास मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स के चक्कर ना लगाने पड़ें और आपको उनके लिए कोई हल्की फुल्की मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वो ये कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आप इस मौसम को खूब इंजॉय करेंगे। आपको छोटे छोटे अमराज के लिए मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप का जब अंदर का सिस्टम जो है वो बेहतर है तो आप खूब मौसम को एंजॉय करेंगे। उसके लिए ख़ास एक एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपका जो है इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस मौसम में क्या होता है कि ये चूँकि सर्दियों का मौसम है और थोड़ा खुश्क भी होता है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको पानी का इंटेक जो है ना वो बढ़ाना चाहिए, यानी एक मुकर्रर ज़रूरत जो है उसे के मुताबिक तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर हो सके थोड़ा आप ज़्यादा भी ले लें तो भी अच्छा है, क्योंकि पानी का इंटेक जो है वो हमारी बॉडी में को जो है उसको खुश्की से बचाता है या ड्राइनेस से बचाता है। क्योंकि हमारी सेहत के लिए, यानी हम चाहते हैं कि हमारी सेहत जो है बहुत बेहतर हो, हमारी स्किन बहुत बेहतर हो, तो उसके लिए हमारी बॉडी का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। उसके साथ इस मौसम की एक ख़ुसूसियत ये भी है, देखा जाए तो इस मौसम में अल्लाह ताला ने तरह तरह के मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के, मुख्तलिफ़ रंगों के फल जो है वो पैदा किए हैं, जिनमें किन्नू भी है, माल्टा भी है, मौसमी भी, तमाम के तमाम फल रसीले फल हैं, रस से भरे हुए हैं। ये फल जो हैं ये भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए। आप इन ताज़ा फलों का रस इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से। जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है तो फिर क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारियाँ, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जैसे कि आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू, ये इस तरह के वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के आपके ऊपर हमलावर हो जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। कुछ थोड़ी सी हमारी और भी बेहतियातियाँ होती हैं कि हम मौसम के मुताबिक अपने लिबास का ख्याल नहीं रखते और उसके बाद अपनी ग़िज़ा का ख्याल भी नहीं रखते। इन दोनों चीज़ों का भी बहुत बुनियादी एक किरदार है इनका कि मौसम के मुताबिक आप अपने लिबास का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों को शामिल करें जो कि इस मौसम में अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। इस मौसम की बेहतरीन ग़िज़ाओं में देखा जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि रस भरे फल जो हैं वो हैं, इसमें बाद नट्स आ जाते हैं। और फिर देखा जाए तो सब्ज़ियाँ भी कितनी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस मौसम में आम होती हैं। गाजर भी है, खीरा भी है, आपके पास मूली भी है, चुकंदर भी है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, हमारी आम सेहत को, जो हेल्थ होती है हमारी, उसको बहुत अच्छा करती हैं। इन चीज़ों को अपना के हम अपने इस मौसम को एक इत्तदाल में रहते हुए इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और इस मौसम का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो आज से सर्दी मतलब बढ़ गई है दोबारा से, कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कहीं कहीं बारिश भी हुई है और क्वेटा में भी बर्फ़बारी का आगाज़ भी हो चुका है।
اس طرح کراچی میں بھی جو ہے کہیں کہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے، اور کراچی میں بھی اب موسم جو ہے وہ آج ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط ہمیں یہ کرنی، خاص طور پر اسکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے لباس کا خیال رکھیں، ان کی غذا کا خیال رکھیں، ان کو صبح بہت اچھا ناشتہ تیار کر کے دیں جس میں دودھ ہونا چاہیے، انڈا شامل ہونا چاہیے، اس کے بعد شہد کا استعمال تو آپ لازم کر لیں اس موسم کے اندر، اور اجوا کھجور بلیسنگ بھی آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں۔ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو جو بتایا تھا کہ آپ اگر اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا امیون سسٹم بہتر کرنا ہوگا، اور امیون سسٹم کیسے بہتر ہوگا کہ آپ شہد کا استعمال کریں، آپ اجوا کھجور بلیسنگ کا استعمال کریں، آپ اپنے بچوں کی غذا کو اعتدال میں رکھتے ہوئے ان کو دودھ، تازہ پھلوں کا رس، انڈا، ان چیزوں کا بھی آپ استعمال کریں، نٹس کا آپ استعمال کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس موسم کا خاص تحفہ ہے قدرت کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو اس کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا ہے۔ ہمارے موسم بھی ہمیں دیے ہیں، ہم ان موسموں سے لطف اندوز ہونے کا طریقے بھی ہمیں سکھلائے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور ان موسم میں ہونے والی پیچیدگیاں جو ہیں ان سے بچنے کے بھی ہمیں طریقے جو ہے بتائے گئے ہیں۔ تو ہم ان سب طریقوں کو استعمال کر کے تو اپنے آپ کو موسم سے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا سکتے ہیں، اور موسم سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکول گوئنگ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین جن میں جاتے ہیں وہ کھلی اوپن ہوتی ہیں وین، وہاں پہ خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کو آپ اپنے ان کے گرم کپڑے پہنائیں، گلوز پہنائیں، ساکس پہنائیں، اور جرسی سویٹر ضرور پہنائیں اس کے موسم کے مطابق، اور اس کے بعد ان کی غذا کو، اور ساتھ میں اگر آپ بائک کے اوپر بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو بچے کو جو ہے اپنے پیچھے بٹھائیں، نہ کہ آگے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا آتے جاتے راستے میں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں بائک پہ، اور خوب ٹھنڈی ہوا جو ہے انہیں لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر انہیں نزلہ بھی ہو جاتا ہے، زکام، سر درد، بخار، سینے کی انفیکشن، گلے کی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں آج کل دیکھا جائے اس موسم میں تو زیادہ تر اس وقت جو کیس جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں گلے کی خرابی، اس کے ساتھ ساتھ بخار کی کیفیت کا ہونا، اور کھانسی کا ہونا، سانس کی تنگی، اور ایسے افراد جو کہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے دمہ ہو گیا یا الرجی کا استعمال ہو گیا، اس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور کمزور امیون سسٹم کے لوگ جو زیادہ عمر کے مرد و خواتین ہیں، ان میں کمزوری کی وجہ سے کچھ امراض سردیوں کے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں فالج، لکوہ، راشا، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، اس کے ساتھ ساتھ کمر کا درد اور جوڑوں کا درد بہت زیادہ سردیوں کے موسم میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، چونکہ نزلہ، زکام اور فلو بہت زیادہ ہے، کہ اس میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، موسم کے مطابق غذا کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شہد کا استعمال کریں۔ شہد کو آپ اگر آپ کو کھانسی بلغمی آ رہی ہے جس میں ریشہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور سینے میں جکڑن بھی ہے، تو اس میں آپ شہد اور کالی مرچ، ان دونوں کو، شہد کو مکس کر کے لے سکتے ہیں۔ کالی مرچ کو آپ باریک کریں، 2 سے 3 عدد کالی مرچ لے کے ان کو باریک پاؤڈر پیس لیں، اور 1 چمچ شبہ لیف شاید ٹیبل سپون میں شامل کر کے تو آپ اس کو چاٹ لیا کریں صبح اور شام۔ تو اس سے آپ کی بلغمی کھانسی، سانس کی تنگی، سانس کی نالیاں میں جو بلغم ساتھ میں چپکا ہوتا ہے وہ سارا وہاں سے خارج ہو جاتا ہے، اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صدف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ صدف۔ جی صدف صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں اور ٹھیک ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، چہرے اور پر داغ ہیں۔ مجھے مینسز بھی نہیں ہو رہے، 1 آپ مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے نہیں ہوتے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ موٹی بہت ہو گئی ہوں۔ آپ اپنی عمر بتائیے مجھے۔ میں جی 27 سال۔ 27 سال۔ جی ٹھیک ہے صدف، آپ کی کال کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہیے، میں ابھی آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ وقت چھوٹی سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ وقت پر جانے سے پہلے کالر تھی ہمارے ساتھ صدف صاحبہ اسلام آباد سے۔ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے
آپ کشتے شیریں لے لیں. کشتے شیریں کو آپ باریک پاؤڈر تیار کر لیں 50 گرام. حسب ضرورت جتنے آپ کے چہرے پہ فیس پہ داغ ہیں اس کے مطابق آپ پاؤڈر لے کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں. پیسٹ تیار ہو جائے گی. جہاں جہاں آپ کے فیس پہ داغ ہیں وہاں آپ لگا دیا کریں. 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو صاف کر دیا کریں. 1 یا 2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ کے چہرے کے داغ ٹھیک ہو جائیں گے. ماہانہ ایام کے لیے آپ نوٹ کر لیجیے نسخہ: سوئے آدھا چائے والا چمچ، ڈوڈا کپاس 5 گرام، مولی کے بیج 5 گرام اور گاجر کے بیج 5 گرام. ان سب چیزوں کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں. اسے بوائل کیجئے. جب پانی آپ کے پاس آدھا بچ رہے اس میں آپ نے 2 چمچ بلف شہد کے شامل کرنے ہیں. روزانہ رات کو لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ماہانہ ایام ٹھیک ہو جائیں گے. صبح ناشتے سے پہلے آپ نے اجوا کھجور بلیسنگ کا استعمال کرنا ہے، آدھا چائے والا چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. وقفے کے دوران کالر تھی ہمارے ساتھ مسز ایاز صاحبہ حیدرآباد سے. شوہر میں خون کی کمی کے لیے آپ انہیں اجوا کھجور بلیسنگ استعمال کروائیں. اجوا کھجور بلیسنگ کا آدھا چمچ چائے والا صبح آپ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی وہ کھا سکتے ہیں، ان کو دے دیجئے. موشن کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے: بیل گری 50 گرام، رال 25 گرام، زیرہ سفید 50 گرام، بہی دانہ 50 گرام. چاروں چیزوں کو باریک پیس لیں اور آدھا چمچ چائے والا تینوں وقت کھانا کھانے سے پہلے آپ دے دیں. اور جب موشن کنٹرول میں ہو جائیں تو پھر آپ اس کو 1 وقت کی خوراک بند کر دیں. آہستہ آہستہ اس کو روک دیجیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بالکل. اور خون کی کمی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ گاجر کا رس بھی آپ دے سکتے ہیں، چقندر کا رس آپ انہیں دیں. اس سے انشاءاللہ ان میں خون کی کمی ہوگی. شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی خون کی کمی پوری ہوتی ہے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سردیوں کے حوالے سے. ایک اور بہت ہی اہم سی بات جسے ہم بالکل نہیں سمجھتے، معمولی سا لیتے ہیں: سٹریس. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو اسکول جانے والے ہوتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اس کے علاوہ جاب کرنے والے لوگ، جب وہ تھوڑا سا سٹریس انہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اپنے ان کو فلو، نزلہ، زکام بھی ہو جاتا ہے اور جلدی وہ جو ہے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سٹریس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ بہت جلد. آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے صبح اسکول جاتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں اور ضد کر رہے ہوتے ہیں نہیں جانا، یا انہیں صحیح سبق یاد نہیں ہوتا، یا ان کے اوپر تھوڑا پریشر ہوتا ہے ٹیچرز کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، یا ایگزام کا پریشر ہوتا ہے، تو وہ اب دیکھیں گے کہ اکثر میں نے بچے دیکھا ہے کہ وہ سٹریس کی وجہ سے یا تو انہیں فلو شروع ہو جاتا ہے، یا کھانسی یا نزلہ زکام یا بخار کی کیفیت انہیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس موسم میں سٹریس سے ہی بچنا چاہیے، خاص طور کے اوپر ایسے لوگ جو جاب کرنے والے ہیں اور ساتھ میں جو پڑھنے والے بچے ہیں. جاب کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقفہ لیا کریں اپنی اس میں. اگر ان کی صبح فرض کریں 9 سے شام 6 بجے تک ان کی جاب ہے تو تھوڑا سا انہیں اپنے ٹائم نکالنا چاہیے. 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ وقفہ لے لیا کریں تو اس سے وہ ایک دفعہ دوبارہ پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں. سٹریس بھی ان کا کم ہو جاتا ہے اور وہ ان امراض کا شکار بھی نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک معتدل غذا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اپنی غذا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لائف سٹائل، کہ آپ زندگی گزارنے کا آپ کا انداز کیسا ہے، اس کو آپ بہتر کریں گے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کے سردیوں کا موسم بہت اچھا گزرے گا. آپ اس کو خوب انجوائے کریں گے. موسم کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا ایسے لوگوں کی جن کے گلے میں خرابی ہوتی یا ان کا بلغم کا اجتماع بہت زیادہ سینے میں تھا، مرچ اور شہد کا. اسی طرح اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرچ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ادرک کو قرآن کریم میں زنجبیل کے نام سے موسوم کیا گیا. طب نبوی کی بہت اچھی دوا ہے. اور زنجبیل جو ہے یہ مقوی اعصاب بھی ہے اور سردیوں کے موسم کے لیے خاص تحفہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقوی ہاضم بھی ہے، کاسر ریا بھی ہے، ری کو خارج کرتا ہے زنجبیل. اور اس کے بعد جسے ہم سونٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تازہ کو ادرک کہتے ہیں، خشک کو ہم سونٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ہم زنجبیل کہتے ہیں. تو یہ کاسر ریا بھی ہے، غذا کو خوب ہضم اور جذب کرتا ہے، ہمارے معدے کی سردی کو ٹھیک کرتا ہے، ہماری جسمانی سردی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے اعصاب کو طاقت دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے. فالج، لکوہ، راشا، اعصابی کمزوری، جوڑوں کے درد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر زنجبیل اس میں شامل ہوتا ہے. تو زنجبیل یعنی ادرک آپ تازہ لے لیں، اس کو آپ کوٹ لیں، اس میں سے رس نکالیں. 1 چمچ ادرک کا رس اور 3 چمچ بلف شہد کے ٹیبل سپون آپ اس میں شامل کر کے، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، خواتین ہو،
ख़ास طور کے اوپر جن کی کھانسی بلغمی ہوتی ہے, ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے انہیں, وہ اس کو چاٹنا شروع کریں. 1 چمچ صبح چاٹ لیا, 1 دوپہر اور 1 رات میں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کلینک کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں بلغم کا اخراج بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے سانس بھی لینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم. دوسری کال. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی کال کی تھی, صدف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی صدف, میں نے آپ کی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے چہرے پہ بال ہیں. اچھا بال ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. جی 7 سال ہو گئے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ہر چیز استعمال کی ہے, میڈیسن استعمال کی ہے, کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا ان پہ. چلیے ٹھیک ہے صدف, ابھی آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے, میں دوبارہ بالوں کا بتا دیتا ہوں. جی. کشتے شیریں 25 گرام. جی آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. میں ابھی آپ کو نسخہ لکھوا دیتا ہوں. صدف کا نسخہ چہرے کے فالتو بالوں کے لیے, غیر ضروری بال جو خواتین کے چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. خاص طور کے اوپر جب خواتین کے ہارمون جو ہے امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی سسٹ, اسپیشلی ایک مرض جو جسے ہم PCOS کہتے ہیں, پولیسسٹک اوورین سنڈروم, اس کی وجہ سے خواتین کے چہرے پہ بال آتے ہیں, ان کے ہارمون امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ ان میں جب یہ سسٹ پیدا ہوتی ہے اووری میں, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہارمونز جو مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں ان کا اخراج زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں خواتین کی جسم میں, باڈی میں, تو پھر ان کے چہرے کے اوپر اس طرح کے بال آتے ہیں. اس کے لیے آپ کھانے والا نسخہ بھی استعمال کیجیے اور ساتھ میں لگانے والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بالوں کو ویکس کریں جہاں جہاں پہ آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بال ہیں. ویکس کرنے کے بعد کشتے شیریں 25 گرام اور اس کے بعد اجوائن خراسانی 25 گرام, سمندر سوکھ 25 گرام, تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد اس کا پاؤڈر تیار کریں اور اسے آپ عرق گلاب اس میں شامل کر لیجئے, کیونکہ بعض کا ایسی سکن ہوتی ہے جو بہت حساس ہوتی ہے, ان میں جلن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ عرق گلاب اس میں شامل کر کے پیسٹ تیار کریں. جہاں سے آپ نے بال ویکس کیے وہاں پہ آپ اس کو لگا دیا کریں. 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ اس کو صاف کر دیا کریں. روزانہ آپ نے لگانا ہے اور کچھ 1 ہفتے کے لیے گیپ کریں, پھر دوبارہ دیکھیں کہاں کہاں بال ہیں آئے, اگر آگے ہیں کوئی تو اس کو دوبارہ ویکس کریں اور پھر یہ لگا دیجئے. 2 سے 3 دفعہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بال. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. سر میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ انجیر میں لے آیا ان کو استعمال کرنے کے لیے کیسے طریقے سے استعمال کروں اور انجیر سے کیا کیا فائدے ہوں گے, ٹھیک ہے. معلوم کرنا ہے. دوسرا یہ کہ الرجی کے لیے ٹھیک ہے, نزلہ, زکام, کھانسی, اس میں والد صاحب کو بھی دما ہو جاتا ہے, اس لیے میرا سوال تھا کہ انجیر کے استعمال سے کیا کیا فائدے ہوں گے اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. دوسرا الرجی کے لیے. آپ مجھے اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. سر اعجاز علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. کون بات کر رہے ہیں؟ اعجاز علی حیدرآباد سے. اعجاز علی صاحب حیدرآباد سے. ٹھیک ہے اعجاز علی صاحب, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, عرفان نام ہے میرا. جی عرفان, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے سر میں نا خشکی ہے بہت زیادہ اور فنگس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پلکوں میں بھی ہے خشکی اور کانوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. سر میں پھنسیاں بھی نکلتی ہیں؟ نہیں, خارش کرتا ہوں تو زخم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس ٹھیک. حوالے سے میں نے پوچھنا تھا. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے, میں کھانا کھاتا ہوں نا تو میرا پیٹ افرا سا بن جاتا ہے. پھول جاتا ہے آپ کا پیٹ؟ ہاں جی, چلیے ہضم نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے عرفان, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے سے واپس آ کے اپنے کالر کو جواب بھی دیں گے. مزید اس موسم کے بارے میں ہم بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. کالر تھے ہمارے ساتھ بریک پر جانے سے پہلے اعجاز علی صاحب حیدرآباد سے, لیکن اس سے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں رپنڈی سے. جی نازیہ صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ ہے 5 ماہ کا, وہ مسلسل روتا رہتا ہے, رات کو دن کو بھی, سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے. کبھی پیٹ کو ہاتھ میں پیٹ میں درد ہے, کان کو ہاتھ میں کان میں درد ہے,
مسلسل روتا رہتا ہے. دیکھیں اور دودھ بھی جو ہے نا، اگر بچہ روتے وقت اپنے دونوں گھٹنے سمیٹ کے اپنے پیٹ کی طرف لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے یا بچے کے پیٹ میں بہت زیادہ گیسز جو ہے پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. اگر بچہ روتے روتے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کان کی طرف سر کی طرف لے کے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بچے کے سر میں درد ہے یا اس کے کان میں درد ہے یا اس کے گلے میں کہیں درد ہے. تو آپ نے وہاں پہ بچے کو چیک اپ نہیں کروایا اس کا؟ ہلو جی، کالر تھی ڈراپ ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ. بچوں کا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے چونکہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں راولپنڈی میں. بہرحال میں بتا دیتا ہوں، بچہ اگر گھٹنے سے سکیڑ کے اپنے پیٹ کی طرف لے کے آتا ہے تو آپ بچے کو ارک چہار لے لیجئے اور ارک چہار آپ نے بچے کو 1 ٹی سپون پلانا ہے. اور اس کے بعد آپ اگر بچے کو دودھ خود فیڈ کر رہی ہیں، آپ دے رہی ہیں بچے کو، تو پھر اس کے مطابق آپ یہ کہ آسی بادی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں، نرم غذا زود ہضم لیں. اور اگر آپ نے بچے کو دوسرا دودھ پلا رہے ہیں کسی ڈبے وغیرہ کا تو پھر آپ متعلقہ جو آپ کا معالج ہے، ڈاکٹر جس نے اس کو ریکمنڈ کیا بچے کے دودھ کے لیے، تو آپ اس سے ایک دفعہ رابطہ کیجئے. ویسے آپ بچے کو یہ پلاتے رہیے ارک چہار، انشاءاللہ اس سے بچے کا پیٹ کا درد وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی. کالر تھے ہمارے ساتھ اعجاز علی صاحب حیدرآباد سے. انجیر کے حوالے سے، انجیر کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ انجیر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. انجیر کے میں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا ایک تھال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے بھی صحاب آپ کے پاس موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی اس میں کھاؤ. انہوں نے کھایا اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ کہ اس میں یہ جو ہے بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کو جو ہے وہ نفع دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ کوئی جنت سے پھل کوئی زمین پر آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہی ہے. اعجاز علی صاحب، انجیر جو ہے اس کے اوپر تو ہم انشاءاللہ ایک پورا ٹاپک بھی کریں گے، بات کر سکتے ہیں پورا پروگرام. بہرحال انجیر بواسیر کو ٹھیک کرتی ہے، خون کے گاڑے پن کو ٹھیک کرتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں کے درد کو فائدہ دیتی ہے، پتے کی پتھری کو ختم کرتی ہے. اور انجیر کو آپ نے اگر قبض کے لیے استعمال کرنا ہے کہ آپ قبض کی شکایت رہتی ہے آپ کو، تو پھر آپ انجیر کو 3 عدد انجیر لے کے 1 پاؤ دودھ میں رات کو پکائیں اور اس کو اس وقت کھا لیا کریں. اس سے آپ کی قبض ٹھیک ہوگی اور طاقت بھی آئے گی اس میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سمینا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سمینا صاحبہ، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے 4 سال سے اور میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں اور ہڈیوں میں اتنا درد ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ مجھے اپنی عمر بتائیے. میری 22 سال عمر ہے اور ویٹ میرا 39 ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ٹیمپریچر تو نہیں رہتا، بخار کی کیفیت تو نہیں رہتی؟ نہ نہ بخار کوئی اور تکلیف نہیں ہے، بس اس کی وجہ سے نہ کوئی چیز مجھے لگتی نہیں ہے، کھانا پینا کوئی چیز کھاتی ہوں زبردستی پیٹ سو جاتا ہے مگر چیز لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے سمینا آپ کی کال کا بہت شکریہ بیٹا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. تو انجیر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. صبح ناشتے سے پہلے بھی آپ 3 عدد انجیر اور اس کے ساتھ 3 اخروٹ لے لیا کریں تو یہ آپ کی پوری ایک باڈی کا ایک جنرل ٹانک بن جاتا ہے. بہت اچھی ہے انجیر. انجیر کو آپ پانی میں بھگو کے استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں پکا کے استعمال کر سکتے ہیں، خشک انجیر بھی آپ کھا سکتے ہیں. بلغم کو نکالتی ہے انجیر، گاڑھا بلغم جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. انجیر کے اندر ایک مادہ بروملین پایا جاتا ہے جو کہ گاڑھے بلغم کو پتلا کر کے اخراج کے قابل بناتا ہے. تو انجیر تو ایک ایسا پھل ہے، ایک دوا بھی اور غذا بھی ہے، اس کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہے اور پوری ایک صورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے قرآن کریم میں. تو انجیر کو آپ اعجاز علی صاحب استعمال کیجئے. سانس کی تکلیف میں، دمے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھانسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلغم کی زیادتی، بواسیر، جوڑوں کا درد، قبض کی شکایت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. کالر تھے ہمارے ساتھ عرفان صاحب لاہور سے. سر میں خشکی، خارش اور پیٹ پھول جاتا ہے. اصیل 6 ہیئر آئل آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے سنا مکی کے پتے لے لیں اور برگے ہنا، مہندی کے پتے، ان کو باریک پیس کے تو اس کو بھی آپ جہاں جہاں آپ کے سر میں خارش ہے پانی میں تھوڑا بھگو کے آپ وہاں پہ لگا دیا کریں. تو یہ سر کی خشکی کے ساتھ ساتھ خارش کو، فنگس کو، دانے نکل آتے ہیں، اگر سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی کام کرتا ہے. پیٹ پھول جاتا ہے آپ کا، اس کے لیے آپ ہیپاتپ کا استعمال کریں. ہیپاتپ کا 1 ساشا صبح ناشتے کے بعد، رات کھانے کے بعد 1 چائے والا چمچ اجوائن دیسی اور اس میں آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح آپ چھان کے اس میں یہ ساشا جو ہے ہیپاتپ کا شامل کر کے لیں گے صبح شام تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ پھولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ سمینا راولپنڈی سے. ہیپاٹائٹس کے لیے آپ تخم کاسنی
1 चाय वाला चम्मच और मको दाना 1 चाय वाला चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें। सुबह आप उसको छान के उसमें हेपातिप का 1 साशा शामिल करें और वो ले लिया करें। इसी तरह फिर आपने सुबह भी पानी में भिगो देनी है इन दोनों अद्विया को और रात को छान के और उसमें आप हेपातिप का साशा शामिल करके ले लिया करें। दोपहर खाने में आपने नुस्खा नोट कर लीजिए, रेमंड खताई 50 ग्राम, शोरा 20 ग्राम और नौशादर 20 ग्राम, तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेना है और 1 चुटकी दोपहर खाना खाने के बाद आप इसको ले सकती हैं पानी के साथ। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपका वज़न तेज़ी से कम होता जा रहा है उस बीमारी की वजह से और कमज़ोर हो रही हैं, इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ठीक हो जाएंगी। तली हुई चीज़ें और बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, इस तरह गले के हवाले से बात चलती, बलगम के हवाले से कि ये इसी तरह इस मौसम में ख़ास तौर के ऊपर जो उम्र रसीदा लोग होते हैं उनकी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, असाबी दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ असाबी अमराज में इजाफा आता है जिनमें फालज, लकवा और राशा। इससे बचने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला आप सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे अगर लेते रहते हैं तो इससे आपको असाबी कमज़ोरी नहीं होगी, जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी और आपका जो सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके साथ एक और बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ जो कि असाबी अमराज में बहुत अच्छा काम करता है, नोट कर लीजिए। सलाजीत 3 ग्राम, सालब मिस्री 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, मूसली सफ़ेद 6 ग्राम और मगज़ तमर हिंदी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम। तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के चने के बराबर एक नखूदी गोली छोटे चने के बराबर बनाएं और 1 गोली रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध से ले लें। जितने अमराज मैंने आपको बताए हैं अजवा खजूर ब्लेसिंग और साथ में 1 गोली ये फालज, लकवा, राशा, असाबी अमराज, कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए एक लाजवाब नुस्खा बन जाता है आपके पास आगे आइए। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी इंशाल्लाह। इसी तरह बच्चों को मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि बच्चों को अगर खुदा न खास्ता कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उससे आप बच्चों को एंटीबायोटिक के ऊपर ना लेके जाएं, बल्कि ये जो जदीद मेडिकल साइंस वो भी कहती है कि बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए कुदरती तौर के ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो शहद काम करता है बहुत अच्छा, क्योंकि शहद के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। बच्चों को अगर उनका गला ख़राब हो जाए, उनके टॉन्सिल्स हो जाते हैं या गले में वरम आ जाता है तो उसके लिए आप बच्चों को शहद में कुछ शीरी शामिल करके दें तो बच्चों के टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर बच्चों के गले में सुर्खी है, गले में वरम आ गया, सूजन आ गई, बच्चा बात नहीं कर सकता, बच्चा कोई चीज़ निगल नहीं सकता, साथ में बड़ा भी, ये सिर्फ बच्चों के लिए नुस्खे नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी हैं कि अगर उनके गले में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इसमें इस तरह करेंगे कि मगज़ अम्बल तास ले लीजिए 25 अदद और 1 गिलास पानी में आप उसे पकाएं। पकाने के बाद जब पानी आधा बच जाए आपके पास तो उसमें आपने 2 चम्मच हिबालय शहद के शामिल करने हैं और उसको आप घूंट लेते रहें। और छोटे बच्चों को 2 टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम या आप हर 3 घंटे बाद भी आप दे सकते हैं। तो इससे बच्चों का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गले में सुर्खी आ जाती है, जो वरम होता है, सोजिश होती है, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब, मैं राबिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी राबिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा ब्रेस्ट साइज ना बहुत। जी कॉल ड्रॉप होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आप वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लियाकत मरीजिया से बात कर रहा हूँ जी। लियाकत साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद करें। हाँ जी, आज से कर दिए सर। जी आप बोलें। सर मेरी वाइफ को ना हेपेटाइटिस बी है सर। ठीक है, उसका हमें कोई इलाज करें सर। ठीक है, आप अपनी वाइफ की उम्र बताइए मुझे कितनी है? उम्र सर तकरीबन 45 साल तक। 45 साल। उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है जी, बाकी वो अपना हो जाता है कभी कभी, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो जाता है। चलिए ठीक है जी लियाकत साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थे लियाकत साहब मुरीदके से मेरे साथ हेपेटाइटिस के हवाले से। लियाकत साहब, आप हेपाटिप का इस्तेमाल करें अपनी मिसिस को, 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद और 1 साशा रात खाना खाने के बाद दीजिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई होता है तो फिर आप इसकी मिकदार खुराक हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी आधा साशा अपने इस्तेमाल करवाइए। खाने में तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं दीजिएगा। आप चूँकि वहाँ पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आजकल कासनी आपको मिल जाएगी, ताज़ा कासनी। आप कासनी को लेके आएँ, ताज़ा कासनी को आपने धोना नहीं है, उसके पत्ते जो हैं उनको आप अच्छी तरह से कुचल लें। कुचलने के बाद उसमें से रस निकलेगा, जो पानी आपको मिले हरे रंग का पानी होगा, उसको आपने एक बर्तन में डाल के हल्की सी आंच के ऊपर नीचे जला देनी है, उसको रख लीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो पानी फट जाएगा और सब्ज़ रंग का हल्का सा एक जाला सा साइड पे हो जाएगा और नीचे पानी सफ़ेद होगा। वो पानी आपने थार के रख लें अपने पास और वो आपने 3-3 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम देने हैं। इसमें अगर आप मूली के पत्तों का पानी भी शामिल कर लें तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह मूली के पत्ते लेकर उनको धो लें, धोने के बाद उन्हें कूट के उसका रस हासिल करें। अलहदा से उसको भी आपने इसी तरह पानी तैयार करना है, हल्की आंच में पकाएंगे तो सफ़ेद पानी अंदर से निकल आएगा। उस पानी को शामिल करके 2 टेबल स्पून कासनी के पानी के, 2 टेबल स्पून आप मूली के पत्तों के पानी के दीजिएगा। आप इंशाल्लाह देखिएगा चंद दिनों में अल्लाह ने चाहा तो वो रुबा सेहत होना शुरू हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम के हवाले से। इसमें कुछ आयल मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ऐसे आयल हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिनमें जैतून का तेल आप इस्तेमाल करें, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। उसके बाद पालक का तेल बहुत अच्छा है, वो आप इसको इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ जो आपकी बॉडी को जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, जिनमें एलोवेरा यानी जिसे हम कंवार गंदल भी कहते हैं और घी कवार भी कहते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत आम पाई जाती है। कराची में भी मौजूद है, पाकिस्तान में हर जगह। तो एलोवेरा जो है इसको भी आप ले लें। इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि आप इतना से एक पीस लें, टुकड़ा लें, उसको आप छील के अंदर से सफ़ेद रंग का गुदा निकल आएगा इसका, जिसको हम जेल कहते हैं। एक इतना से जेल ले लें आप और 2 कप या 1 पाव दूध आप लेके उसमें शामिल करके, जिस तरह हम केले का शेक तैयार करते हैं या सेब का शेक तैयार करते हैं, मैंगो का शेक बनाते हैं, इस तरह आप इसका शेक बनाएं। हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें थोड़ा सा मीठा शामिल करना चाहें तो कर लीजिए। तो ये आप दिन में 1 दफ़ा ले लिया करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होगा और ये हमारी बॉडी जो भी मॉइस्ट रहेगी, खुश्की नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं आएगी आपकी बॉडी के ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऑयल भी आप साथ में लें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है इन्फेक्शन से महफूज रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां भी आपके पास नहीं आएंगी। इसी तरह नींद का लेना एक बहुत ज़रूरी है। नींद इस तरह काम करती है, आपने देखा होगा कि ये इंसानी बॉडी भी एक मशीन है कि अगर मशीन पड़ी रहे ऐसे ही तो वो जंग आलूद हो जाती है और फिर वो सही तरह से काम नहीं करती। नींद भी यही काम करती है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी जंग आलूद होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी के पुर्जे मशीन के जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो जब हम नींद लेते हैं तो नींद जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऑयल का काम करती है, हमारी बॉडी को जंग को ख़त्म करती है, उतारती है, हमारे तमाम अज़ा को बेहतर करती है, उनके अफ़ाल को ठीक करती है। तो इसलिए भरपूर नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में। जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आप जी कौसर साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा आ गए रंग, ना काला सियाह हो गया थे, और शुगर भी है। ठीक है, हाँ जी। आपको शुगर कितनी रहती है? शुगर ना 300, पहले 2 साल हो गए, नहीं पहले 450 पे चली गई थी, फिर दवाई खानिया तो उन्हें 213 आंदी है। हाँ जी, 300। ठीक है कौसर साहबा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल ड्रॉप होगी। कौसर साहबा, आप लाहौर में और लाहौर में तिब्बी नबवी सेंटर मौजूद है। आपके चूँकि शुगर की पेशेंट हैं और आपके रंग के काला होने की और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जाके अपना एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिए। इसी तरह नाजरीन, कराची में भी तिब्बी नबवी सेंटर मौजूद है। कराची में रहने वाले गिरदोनवा के, हैदराबाद, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो सखर तक से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं कराची में। तो कराची वालों की ही सहूलत के लिए, इनके फ़ायदे के लिए तिब्बी नबवी सेंटर कराची में बनाया गया है। तो आप सब लोग वहाँ पे आके अपना चेकअप करवाएं। उससे ये होता है कि आपके मर्ज़ की सही तशख़ीस हो जाती है, और जब आपके मर्ज़ की सही तशख़ीस हो जाती है तो फिर उसका इलाज भी बहुत आसान हो जाता है और अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको शिफा भी मिल जाती है। तो कराची
کراچی کے ساتھ ارد و گواہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ طب نبوی سینٹر پہ تشریف لا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں, اپنا علاج بھی کروائیں. اور طب نبوی سینٹر موجود ہے گلشن جمال میں ملینیم کے ساتھ عسکری 4 کے سامنے. تو شام 4 سے رات 9 بجے تک میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. ناظرین, نیند سے جس طرح ایسے ہمیں چارج کرتی ہے جیسے آپ بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں. ہماری دن کی تمام ایکٹیویٹیز یہاں بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو انجام دیتے ہیں. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. نور العین. اپنا نام بتائیے. نور العین. نور العین صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی یہ میرے رائٹ جو آئی ہے نا آنکھ, وہاں آنکھ میں بہت درد ہے. آنکھ سے پانی تو نہیں آتا؟ نہیں, آنکھ کا مطلب چیک وغیرہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے, آنکھ صحیح ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو سائنوسائٹس کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے نظرہ وغیرہ یہ سائڈوں میں جم گیا ہے آپ کی, اس کی وجہ سے آپ کی یہ کن پٹی میں اور آدھے سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نور العین, آپ میرے جی بولے. اور اس کے علاوہ امی کا مسئلہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کھاتی ہے نا انہیں ہضم نہیں ہوتا. آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ بھی صحیح نہیں آتی. والدہ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سے زیادہ. شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے نور العین, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ نور العین کوئٹہ سے. آنکھ میں درد کے لیے اگر تو سائنوسائٹس کی وجہ سے یا نزلہ زکام کی وجہ سے آپ اس نسخوں کو استعمال کر سکتے ہیں. استوخدوس 50 گرام, بادرنج بویا 50 گرام, خشک دھنیا 25 گرام, کالی مرچ 20 گرام, چاروں چیزوں کو باریک پیس لیں. 2 چٹکی صبح ناشتے کے بعد اور 2 چٹکی شام 5 بجے آپ 1 کپ نیم گرم پانی سے لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا درد نزلہ زکام جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے تو آنکھ میں ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ فاقہ نہ ہو تو ضرور آپ اپنے کسی معالج کو رجوع کیجیے گا وہاں پہ جو آپ کے پاس. والدہ کے لیے آپ ہیپاٹپ کا استعمال کریں. ہیپاٹپ کا 1 ساشا صبح ناشتے کے بعد 1 رات کھانا کھانے کے بعد آپ انہیں استعمال کروائیے. اس سے ان کا کھانا صحیح طرح سے ہضم اور جذب بھی ہوگا اور انہیں گیس بھی نہیں ہوگی اور کوئی پیٹ کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. جی ناظرین, یہ جو بات ہم کر رہے تھے نیند کے حوالے سے, اس طرح آپ اس کو پورا کریں. ساتھ میں اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کریں, اپنی زندگی میں تھوڑا ایکسرسائز کا بھی اہتمام کریں کیونکہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. اس موسم میں خاص طور کے اوپر ایکسرسائز کا کرنا یہ آپ کو پورا سال جو ہے وہ صحت مند رکھتا ہے. اسی موسم میں آپ آئل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, زیتون کا تیل بتایا, پالک کا تیل بتایا, تل کا تیل ہے, اچھا ناریل کا تیل بہت اچھا ہے. ناریل کا تیل بھی آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے. تو ناریل کا تیل کو آپ اس موسم میں دودھ میں شامل کر کے پی سکتے ہیں, ویسے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں. اچھا زیتون کے تیل کو آپ اس کا مساج بھی کر سکتے ہیں اپنے جسم کے اوپر, تل کے تیل کا مساج کر سکتے ہیں آپ, ناریل کے تیل کا مساج. تو یہ وہ تیل ہیں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں. آپ کے جب آپ مساج کریں گے تو آپ کی سکن کی جو ڈرائنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ صحیح ہوگی اور آپ چاق و چبند اور صحت مند تندرست رہیں گے. سبزیوں کا استعمال کریں, گوشت کا استعمال کم کر دیں, گوشت کا زیادہ استعمال نہ کریں بلکہ جو اس وقت موسمی سبزیاں ہیں, موسمی پھل ہیں اور نٹس اینڈ ڈرائی فروٹ میں ان سب کو استعمال کریں. شوگر کو آپ کم کر دیجئے, شوگر کو یعنی وائٹ شوگر جو ہے اس کو آپ نے نہیں لینا, اس موسم میں کم کر دیجئے بہت. چائے میں اگر آپ لیتے ہیں, جہاں بعض لوگ ہوتے ہیں 2 ٹی اسپون لینے کی عادت ہے, وہ 1 کر دیں اس کو. شوگر آپ ضروری نہیں کہ آپ کیک یا بیکری آئٹم میں لیتے ہیں بلکہ باقی بھی, اب جیسے چائے کا بتایا, دودھ میں شامل کر کے, دہی میں شامل کر کے آپ شوگر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. شوگر کو بھی آپ کم کر دیجئے کیونکہ شوگر جو ہے یہ آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے. تو آپ اس کی جگہ پہ اگر آپ نے بہت ضروری ہے کہ آپ استعمال تو قدرتی شوگر جو ہے, مٹھاس جو ہے, جیسے پھلوں میں مٹھاس ہے, کھجور, اجوا کھجور, آپ اس کو استعمال کریں. آپ شہد کو استعمال کر لیں, ہیبا لائف شہد کو آپ استعمال کر لیجئے. اس کے بعد آپ براؤن شوگر جو ہوتی ہے جس کو ہم شکر بھی کہتے ہیں, دیسی کھانڈ کہتے ہیں, وہ گڑ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہیں اور آپ کو صحت مند تندرست توانا بھی رکھتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ, میں تو اس کو کہتا ہوں جو سفید شوگر جو ہے, میں تو اس کو سفید زہر کہتا ہوں کہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ جا کے آپ کے جسم میں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. دودھ کا استعمال کریں, یہ بھی بہت اچھا ہے اس موسم میں. انڈے کا استعمال کریں. ایسے لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ انڈے کے اوپر شہد لگا کے استعمال کریں تو ان کا امیون سسٹم بہتر ہوگا, ان کی جسمانی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.